بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا شکریہ. اور کوئٹہ کے واقعہ جب المناک واقعہ ہوا اور یہ ایک المناک حادثہ ہوا تو اگلے دن ہی میں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر وہاں پہنچا. اس سے چند روز پہلے بھی ہمارے ساتھ فوجی جوان بھی شہید ہو چکے تھے اور یہ 10 شہادتیں اور اس ہزارہ قبیلہ کا جو ان کو پچھلے کئی عرصے سے نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ سب انٹرنیشنل طاقتیں ملوث ہیں. اور ہم نے چند مہینوں میں 4 ایسے گروہ پکڑے ہیں جو کہ شیعہ سنی فساد کرانے کے لیے شیعہ اور سنی علماء کو شہید کرنا چاہتے تھے، جس میں سے ایک اسلام آباد سے بھی گروہ پکڑا گیا، بارہ سے، اور سرگودا سے اور کراچی سے. ایسے عالم میں میں سمجھتا ہوں کہ اس المناک واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ان کے جتنے مطالبے تھے وہ سارے قبول منظور کر کے میں نے وزیر اعظم صاحب کو آ کے رپورٹ بھی سبمٹ کر دی تھی. لیکن افسوس کا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ سمجھ نہیں رہے. سیاست کے لیے بڑا وقت ہے اور آنے والے 2-3 مہینے اس ملک میں سیاست کے مہینے ہیں، لیکن شہداء کی تدفین کے مسئلے پر آج ہمیں امید ہے کہ علماء کرام اور ان کے ٹرائبل اور دوسرے لوگ ان سے بات چیت میں ہیں. جیسے ہی یہ مسئلہ طے ہو گیا اسی وقت پرائم منسٹر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. وہ تیار ہیں. وہ ہزارہ قبیلہ سے ایک خاص ہمدردی بھی رکھتے ہیں اور وہ اس ملک میں سمبل ہیں کہ تفرقہ بازی کے خلاف جو ہے، تفرقہ بازوں کو اور دہشت گردوں کو عمران خان کی یہ ایک پولیٹیکل اپروچ ہے پہلے دن سے کہ ان کو ختم کرنا ہے اس ملک سے. لیکن پرائم منسٹر کے بہت سارے ابھی ہمارے 2 وزراء زلفی بخاری صاحب اور علی زیدی صاحب بھی وہاں موجود ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ بات کسی اچھی طرف نکلے گی. کوئی نہیں چاہتا. اور میں نے وہاں پہ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو 7 افغانی شہداء ہیں ان کو بھی جو معاوضہ ہوگا ویسے ہی دیا جائے گا جیسے پاکستانی شہداء کا ہے. اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آج یہ مسئلہ کو بہتر خوش اسلوبی سے، بہتر طریقے سے، عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ وہاں جائیں اور وہ جانے کے لیے تیار ہیں. ان کی کوئی جانے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ان کی خواہش ہے تاکہ ایک تفصیلی ان سے بات چیت ہو سکے، تدفین ہو چکی ہو، تاکہ تمام معاملات میں خوش دلی سے، مثبت طریقے سے اور فیصلہ کن فیصلے جو ہیں، تاکہ ہمارے جو ہزارہ قبیلہ کے لوگ ہیں وہ جس طرح کی ان کو تھریٹس ہیں اور جس قسم کی ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے، ایف سی کو آلریڈی میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ تمام علاقے میں بڑے پیمانے پہ سرچ کرے، بڑے وسیع پیمانے پہ سرچ کرے، تاکہ ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے جنہوں نے 10 افراد کو شہید کیا ہے اور اس سے پہلے 7 ہمارے فوجی جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کی ہے. اور میں نے اس لیے آپ کو زحمت دی کیونکہ میڈیا پہ مختلف باتیں چل رہی ہیں. اگر آج تدفین ہو جائے تو آج ہی شام کو پرائم منسٹر جا سکتے ہیں. وہ تیار ہیں کوئٹہ جانے کے لیے. بے شک جا رہے ہیں، اس طرح سے روایت پڑ جائے گی، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ وزیر اعظم یا کسی اور کا مطالبہ رکھ دیں گے میتوں کے اوپر. اور دوسرا دیکھیں، ہماری خواہش ہے کہ میتیں ہوتی ہیں، میتیں سب کی سانجھی ہیں اور اس کو احترام کے لحاظ سے، احترامی لمحات سے دیکھا جائے اور ان کی تدفین کر دی جائے. اور اس میں سارے علماء کرام سے بھی ہم نے، اہل تشیع کے علماء کرام سے بھی تعاون مانگا ہے اور وہاں جو اسکالرز ہیں کچھ 3-4 لوگ، ان سے بھی کہا ہے
اور MWM سے بھی کہا ہے, اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ اس کے بہتر نتائج نکل آئیں. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ سے چلیں ادھر سن رہے ہیں, چلے یار ادھر سے لے لیں پھر شیخ ادھر. صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو پوری قوم یہ سننا چاہتی ہے, اور آپ نے ہمیشہ ریاست کو جو مفاد ہوا ہے, ہم نے یہ دیکھا آپ نے وزارت کو خاطر میں نہیں لائے, اور آپ شارٹ سوال کریں نا. میں آپ سے یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے, اور کیا واقعی پاکستان میں پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے. اسلام آباد, لاہور اور کوئٹہ, پشاور میں ہائی الرٹس ہیں, اور ہمارے پڑوسی ملکوں سے انڈین را کے ایجنٹ اور انفلوئنس ایجنٹ اور جو دوسروں کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے تھریٹس ہیں, اور 20 افراد کو جس میں ریلیجس لیڈر بھی شامل ہیں تھریٹس ہیں, وہ ہم نے ان کو مطلع کیا ہوا ہے. جی اب آپ کریں دھیان. جی کاشف. دیکھیں ایک ان کا معاملہ جو ہے وہ نہ میرے اختیار میں ہے, وہ بلوچستان گورنمنٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں. وہ کیسے, میں انٹیریئر منسٹر ہو کے, باقی ان کے سارے مطالبے مان لیے گئے ہیں اور JIT بن گئی ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا کاشف, کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں DC کو, DPO کو, ساری انتظامیہ کو معطل کر دیا گیا ہے. جو ان کے ڈیمانڈ ہیں ان پہ کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے. صرف بعض لوگ اس کو پولیٹیکل ایشو بنانا چاہتے ہیں. میتیں سانجھی ہیں سب کی, جنازے سانجھے ہیں سب کے, 4 رکعت کا ہو یا 5 رکعت کا ہو, یہ بات کا مسئلہ ہے, لیکن سانجھے ہیں سب میتیں. اور تدفین کے ساتھ ہی, تدفین کے عمل میں ہی پرائم منسٹر وہاں موجود ہوں گے. جی شیخ صاحب یہ بتائیں, پرائم منسٹر نے بھی آج انٹیلیجنس اداروں کی کارکردگی کو سراہا, ٹھیک ہے, آج 7 دن ہو گئے ہیں اس واقعے کے, آپ کو کہہ رہے ہیں غیر ملکی عناصر ہیں, کون لوگ ہیں, کوئی تحقیقات میں کچھ ہم اس میں ایڈوانس ہیں. ہم نے بہت ساری کارروائیاں میں شیئر نہیں کر سکتا, لیکن بہت سارے ایسے مسئلے ہیں. عمران خان کے جانے کی تاخیر کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں, بہت ساری ایسی انفارمیشنز ہیں جو شیئر نہیں کی جا سکتی. شیخ صاحب یہ فرمائیں, جی سلنگ, پہلے تو یہ فرمائیں کہ یہ وزیر اعظم شارٹ سوال سنوں گی. صاحب نے شرط کیوں رکھی ہے تدفین کی؟ دوسرا یہ بتائیں کہ ریسانی کی حکومت بھی ہزارہ دھرنے, دیکھیں پرانی باتیں چھوڑیں. پیپلز پارٹی کے دور میں ریسائنی نے جو جملے بولے تھے وہ ہمارا کوئی, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری شرطیں ہیں. وزیر اعظم نے شرط کیوں رکھی ہے؟ شرط نہیں ہے یہ. دیکھیں اس نے وہاں جانا ہے, وہاں معاملات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شیئر نہیں کی جا سکتی پبلکلی. یہ آپ بتائیے گا کہ یہ کوئی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں, مطلب بے بہا واقعہ ہوا ہے, مگر ابھی تک اس کا کلو نہیں مل سکتا. دیکھیں بہت سارا کلو, بہت سارا عمل کیا جا چکا ہے. بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ مختلف طریقوں اور سلیقوں سے اس سے جان چھڑا لی جاتی ہے, سو وہ میڈیا میں نہیں آتے. اعزاز شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو یہ واقعہ ہوا اس کی ذمہ داری عائد کس کے اوپر ہوتی ہے, یہ بتائیں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ماضی میں بھی یہ الزام عائد ہوتا رہا ہے, لوگ بات کرتے رہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ وہ اپنے قریبی دوست کے جنازے پر بھی نہیں گئے. تو کیا جنازوں میں جانا؟ اعزاز صاحب بات یہ جنازوں کی نہیں ہے. اعزاز سید صاحب بات جنازوں کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سرٹن سچویشنز, سو وہ جا رہے ہیں, وہ جائیں گے اور کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. سو تاکہ آپ دیکھیں اگر پرائم منسٹر وہاں جاتا ہے, اس کراؤڈ کو دور کیا جاتا ہے, سیکیورٹی کی جاتی ہے, اس سے بھی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. میتوں کو کی وہ رسپیکٹ, شہادتوں کی, میتوں کی رسپیکٹ رہنی چاہیے. سو بہتر طریقے اور سلیقے سے جانا بھی ایک جستجو ہے ہماری. دیکھیں ابھی ایجنسیز مختلف نام لے رہی ہیں, اس میں داعش نے بھی نام لیا ہے اور لوگوں نے بھی نام لیا ہے, لیکن میں آپ کو ایز اے انٹیریئر منسٹر ابھی کنفرم نہیں کر سکتا. ابھی 5-6 دن ہوئے ہیں اتنی جلدی کہ یہ کس گروہ نے کیا, لیکن ہم سرچ میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے بڑے ہائی پیمانے پہ, وسیع پیمانے پہ اس علاقے کو سرچ کیا جا رہا ہے. جی کیا سر 10 نکاتی جو معاہدہ ہے تحریری طور پر دونوں پارٹیوں کے درمیان, حکومت اور لواحقین کے درمیان, وہ منظر عام پر آ چکا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ لواحقین نے خود بیٹھ کر یہ ساری چیزیں طے کی ہیں. لیکن کیا لگتا ہے کہ لواحقین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ 2-3 عناصر ایسے ہیں جن کی شناخت ہوئی تھی
مجھے نہیں پتا, میں یہاں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے کہ ان طاقتوں کو فائدہ پہنچے جو اہل تشیع اور سنیوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا چاہتی ہے. میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اپنا عقیدہ چھوڑے نہیں, کسی کے عقیدے کو چھیڑے نہیں. اویس ایک آخری سوال, ہارڈ سوال ہے کہ جو آج صبح جو پی ایم کا لوائقین کو بلیک میلر کا الفاظ, اب چھوڑو اویس کیانی صاحب, وہ باتیں ایسی ہیں, چلیں. شیخ صاحب آپ نے, شیخ صاحب کل بلاول اور مریم وہاں گئی ہیں, تو کیا یہ جو اپوزیشن ہے یہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے یا کیا, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بلاول صاحب اور مریم صاحبہ نے جو وہاں تقریر کی ہے, میرے خیال میں وہ بھی سیاست کی تقریر کی ہے, اور نرم طریقے سے, اور طریقہ ان کا افسوس سے زیادہ, بلکہ وہ کیا نام ہے ان کا, فضل الرحمان صاحب کے, غفور حیدری صاحب نے تو کہا آپ ڈٹے رہو اور بیٹھے رہو. میں نے جو ٹی وی پہ سنا ہے, اگر میں نے غلط یہ سنا ہے چلو شکر ہے, سب نے سنا ہے, اس نے کہا ڈٹے رہو اور بیٹھے رہو. بھائی تدفین ہونے دو, عمران خان کی حد تک جو مسئلہ ہے 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگے. یار تیرا سوال ہو گیا, سنیں گے جی. طارق شیخ صاحب, جو افغانی شہری ہیں جو فوج میں شہید ہوئے ہیں, ان میں سے کچھ کے پاس کارڈ بھی نہیں ہے, وہ مہاجر کارڈ, یہ بڑا مسئلہ ہے طارق. چلو طارق, بس میں نے تو پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو مدد دی جائے. میں اپنی منسٹری کی طرف سے چاہتا ہوں کہ ان 7 لوگوں کو بھی اگر پرائم منسٹر کی طرف سے 10-10 لاکھ روپیہ اور چیف منسٹر کی طرف سے 15-15 لاکھ روپیہ دے دیا جائے, میں ایز اے انٹیریئر منسٹر ان کو دینے کے لیے تیار ہوں. لاسٹ کویسچن, اسلام آباد کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ اسلام آباد کے لیے ہم نے, آپ بہت اچھا سوال کیا, آپ کا شکریہ. انشاءاللہ آج کل ہمیں پیسے مل جائیں گے. ایگل اسکواڈ لانے لگیں, بجائے اس کے کہ 33 چوکیاں 3 رہنے دی ہیں, یہ بھی ختم کریں گے. اور میں میڈیا کی خاص مدد چاہتا ہوں. غریب لوگوں کی انسلٹ ہوتی تھی, داڑھی والوں کو روک لیتے تھے, پھر بھتہ کا دور تھا, اور یہ جو 6 چوریاں ہوئی ہیں ان میں سے 3 جو پچھلے 1 مہینے سے دسمبر اور جنوری میں, ان میں سے 3 ہم نے پکڑ لی ہیں لوگ, چوتھی کے قریب ہیں, 2 کا ابھی معلوم نہیں ہے. لیکن نئی گاڑیاں, نئی جو کمپیوٹرائز گاڑیاں وہیکل ہیں جس میں تمام اسلام آباد اور دوسروں کے نمبر ہوں گے, وہ ان چوکیوں پہ ہوں گے تاکہ بیجا لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے. ہم نے اچھے کام جو کیے ہیں, آن لائن کر دیا سارا ویزا 192 ملکوں کا آن لائن کر دیا. اور عمران خان کی یہی خواہش تھی کہ ان کو تنگ نہ کیا جائے. لوگ پیسے لیتے تھے چائنیز سے, افغانی سے, 1 لاکھ کارڈ مفت دے رہے ہیں روز کا, جو پہلا کارڈ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ FIA کو بھی ٹھیک کریں گے, نادرا بھی ٹھیک ہوگا, اور انٹیریئر منسٹری بھی ٹھیک ہوگا. تھینک یو. A1 TV, سب پہ نظر, اندر کی خبر.